الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا یہ سلسلہ ایسٹرن ہاؤسنگ اسلامک سینٹر سے جاری و ساری ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کاوش کو بابرکت بامقصد اور کامیاب بنا دے اور اس کو جاری و ساری رکھے اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور بخشش کا اور ہدایت کا سامان بنا دے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 سے پڑھیں گے۔ ارشاد باری تعالی ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منها لما یشقق فیخرج منہ الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے کہ پھر تمہارے دل اے بنی اسرائیل سخت ہو گئے اس کے بعد پتھر کی طرح یا اس سے بھی سخت، اور بلا شبہ بعض پتھروں میں سے بھی ایسے ہیں جن سے پانی کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور بعض وہ ہیں جو شق ہو جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری حرکتوں سے، تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں جب وہ قتل ہوا بندہ تو مقتول کے قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ قاتل اس مقتول کا کون ہے اور کیوں قتل کیا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ گائے ذبح کی جائے، اور گائے کا واقعہ سارا ہم نے پیچھے پڑھا۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے گائے ذبح کی تو ان کے سامنے اللہ رب العزت نے اس مقتول کو زندہ کیا۔ جب اس مقتول کے جسم کے ساتھ گائے کا گوشت کا ایک حصہ ٹچ کیا گیا تو وہ مقتول زندہ ہوا، اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا، اور پھر وہ اسی پوزیشن میں، ڈیڈ پوزیشن میں چلا گیا، مر گیا۔ تو اتنا بڑا معجزہ بنی اسرائیل نے دیکھا، لیکن پھر بھی ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، ان کے ایمان میں کوئی مضبوطی یا اضافہ نہیں ہوا، بلکہ فرمایا کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، یعنی اتنا بڑا معجزہ دیکھ لینے کے باوجود تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا، تمہارے دل اور سخت ہو گئے۔ اتنے ڈھیٹ، اتنے سرکش تھے یہ لوگ۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح اس وقت ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے، ان کے بڑوں نے اتنے بڑے بڑے معجزے، صرف ایک یہ معجزہ نہیں کہ مقتول جو ہے وہ زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر وہ اسی طرح سے مر گیا، تو یہ معجزہ ایک دیکھا۔ اس طرح کے بے شمار انہوں نے معجزے دیکھے، لیکن ان کی ہٹ درمی اور سرکشی کا یہ عالم تھا کہ وہ نبیوں کی گستاخی کرتے، ان کو شہید کرتے، ان کے ساتھ نافرمانی کا رویہ، فسق و فجور، یہ گویا ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ آج بھی وہی ہمیں چیز نظر آتی ہے کہ آج جب ہم بائبل کو پڑھتے ہیں اور اس کے اندر وہ آیات خصوصاً پڑھتے ہیں جن کے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں موجود ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پریڈکشنز موجود ہیں تورات میں، زبور میں، انجیل میں، بائبل میں، تو یہ ان کو چھپا تو سکتے نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ آیات چلی آ رہی ہیں پہلے سے، تو کیسے چھپائیں گے؟ اب یہ کرتے ہیں کہ ان آیات کا معنی کر کے اس کی تفسیر کچھ کی کچھ کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی احمد یا محمد آیا ہے تو اس کا وہ ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں۔ حالانکہ کسی بھی جگہ پہ جب ٹرانسلیشن کرتے ہیں کسی عبارت کی تو اس عبارت میں موجود جو ناؤن ہوتے ہیں، جو اسماء ہوتے ہیں، جو نام ہوتے ہیں انسانوں کے یا چیزوں کے یا جگہوں کے، اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس طرح سے ان لوگوں نے بدنیتی کی اور اللہ کی کتاب کے اندر اس طرح سے منمانی کر ڈالی۔
تو اتنے بڑے معجزے، اتنی بڑی چیزیں دیکھنے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم، تمہارے دل اور سخت ہو گئے اور ایسے ہوئے کہ فہی کالحجارہ، پتھروں کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ قساوت قلبی، دل کی سختی تمہاری ہو گئی۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ اتنے بڑے معجزے دیکھنے کے بعد ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا، وہ ڈرتے کہ ان کے سامنے ایک مقتول جو مرا پڑا ہے، ڈیڈ ہو چکا ہے، اور ان کو پتہ نہیں لگ رہا کہ اس کا قاتل کون ہے، اب وہ زندہ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی ان کے ایمان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی ان کے اندر خدا کا خوف نہیں پیدا ہوا، بلکہ ان کے دل کی سختی پہلے سے بڑھ گئی۔ تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، حالانکہ پتھر کی طرح سخت ہو گئے، اور بعض تو پتھر ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی کی نہریں جاری ہو جاتی ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہیں جو گر جاتے ہیں، کیونکہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، ہر چیز کو اللہ نے تخلیق کیا ہے، انسانوں کو بھی، جانوروں کو بھی، پتھروں کو بھی، ہر چیز اللہ کی کریشن ہے۔ تو یہ یہود اتنے پتھر دل ہیں، اتنے سخت دل ہیں کہ یہ پتھروں سے بھی زیادہ، یعنی ان کے دل زیادہ سخت ہیں، اور ان کے دلوں کے اوپر اتنے بڑے معجزے دیکھ لینے کے باوجود بھی کوئی اثر نہیں ہوا کسی نصیحت کا، کسی معجزے کا، کہ ان کے ایمان میں کچھ اضافہ ہوتا، کوئی تبدیلی آتی، کوئی مضبوطی آتی۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا، اور کس طرح کی روش ان کے ہاں رہی ہے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، اللہ کی آیات کے بارے میں۔ تو ارشاد فرمایا کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یعنی یہ جو تم اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری ان حرکتوں سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تمہارے بارے میں سب پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، بس اللہ تعالیٰ نے جو ہر انسان کو زندگی کا ایک ڈیوریشن اس کے امتحان کے لیے دیا ہوا ہے، وہ اپنا وقت گزار رہا ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یعنی کیا اے مسلمانوں تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہاری باتوں کو مان لیں گے، حالانکہ ان میں کے بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، پھر اس کو اپنی منمانی سے تبدیل کر دیتے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ اس کو سمجھ چکے ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے کلام کو جان چکے ہوتے ہیں کہ اللہ کے اس کلام میں کیا حکم دیا جا رہا ہے، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اصل حکم ہے کیا، لیکن ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ، اس کے بعد اس کے اندر یہ تبدیلی کر دیتے ہیں، اس کے اندر تحریف کر دیتے ہیں، اس کے اندر تبدیلی کر دیتے ہیں، بئی وجہ وہ یعنی اللہ کا ان کے اندر ذرا نہیں خوف کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر اس طرح سے وہ تبدیلی کرتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اللہ کے غضب کو، اس کے قہر کو دعوت دیتے ہیں۔ تو اصل میں یہ یہود جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز، پیشین گوئیاں جو ان کی کتابوں کے اندر موجود تھیں، جن کے اندر یہ ذکر تھا کہ آخری نبی آیا چاہتے ہیں، اور آج بھی موجود ہیں اور اس وقت بھی ظاہر موجود تھیں، تو مدینے کے بہت سارے لوگ یا مدینے کے سراؤنڈنگ میں جتنے لوگ تھے ان سب کو یہ بتایا کرتے تھے کہ اس نبی کا جو زمانہ ہے وہ آیا چاہتا ہے، یا وہ نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ اور اس طریقے سے بہت ساری دنیا ان کی ان باتوں کو سن سن کے یہ یعنی اس انتظار میں تھی اور اس یقین میں تھی کہ وہ نبی آنے والے ہیں جس طرح کہ تورات میں یا زبور میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ خود بھی یقین کرتے تھے کہ اس نبی کا آنا یقینی ہے، کیونکہ ظاہر تورات میں لکھا ہوا تھا۔ تو
دوسرے جو ان سے سنتے تھے وہ بھی۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، یہ پریڈکشن سن کے اور پہلے سے انتظار میں تھے، تو اب جب یہ لوگ جا کے مسلمان ہو کے ان یہودیوں کو بتاتے تھے کہ تم جس نبی کے بارے میں بتایا کرتے تھے، جو جو صفتیں، جو جو نشانیاں، وہ تو یہی نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہارے ہی کہنے کے مطابق، تمہاری کتاب کے مطابق، تمہاری دی گئی پریڈکشن یا پیشین گوئیاں جو تمہاری کتاب میں موجود ہیں، انہی کے مطابق تو یہ موجود آ چکے ہیں نبی، اور ہم ان پر ایمان لا چکے ہیں، تو تم بھی ایمان لاؤ۔ تو وہ پھر آگے سے چیمے گوئیاں کرتے تھے۔ پھر کیا کرتے تھے کہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوا وہم یعلمون، ان کو پتہ ہوتا تھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے اللہ کے کلام کے بارے میں، ان کو یہ نہیں کہ کوئی شک شبہ تھا یا سمجھے نہیں تھے، نہیں، وہ ساری بات جان چکے تھے، کیونکہ یہ تو پہلے سالہ سال سے نسل در نسل لوگوں کو مدینے اور مدینے کے سراؤنڈنگ میں بتا رہے تھے، کیونکہ بڑی تعداد میں مدینے کے اندر اور مدینے کے سراؤنڈنگ میں یہودی آباد تھے، تو یہودی علماء، یہودی عوام باقی لوگوں کو بتاتے تھے کہ وہ آخری نبی آیا چاہتے ہیں، ان کا یہ نام ہے، ان کی یہ صفات ہیں، ان کی یہ نشانیاں ہیں۔ اب جب وہ نبی تشریف لے آیا اور لوگ وہ ایمان لے آئے جو ان سے سن کے یقین کر چکے تھے اور انتظار میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اب یہ ان کو جا کے بتاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، کیا تم یہ توقع کرتے ہو کہ تمہاری باتوں کو مان لیں گے یہ یہودی، کہ تم یہ جا کے کہتے ہو اے مسلمانوں یہودیوں سے کہ تم جن نبی کے بارے میں منتظر تھے، انتظار میں تھے، ہمیں بتاتے تھے، ہمیں جو ہے اس کی خوشخبریاں آنے کے سناتے تھے، تو تم خود کیوں نہیں ایمان لاتے؟ تو یہ ایمان نہیں لائیں گے اس لیے کہ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ، ان کو تو پہلے سے اگرچہ پتہ تھا، یہ سنتے تھے، یہ سمجھتے تھے، یہ پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر انہوں نے اپنی منمانی کی اور اس طرح سے منافقانہ چال چل کے انہوں نے کچھ کا کچھ معنی جو ہے اس کا بنا دیا ان آیات کا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں پیشین گوئیاں یا خوشخبریاں موجود تھیں۔ تو پھر ذکر فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ مسلمانوں سے ملتے تھے تو قالوا آمنا کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو یہ مسلمانوں کیسے مل کے کہتے تھے کہ ہاں یہی چیزیں تو ہیں جو ہم تمہیں بتاتے تھے، یعنی بعض جو لوگ ہیں وہ کہتے تھے، مسلمان مثلا کہتے تھے کہ قرآن میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یہ احکام ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ یہ احکامات تو تورات میں بھی ہیں، زبور میں بھی ہیں، ہمارے اوپر بھی اس طرح کی آیات نازل ہوئی ہیں، تو یہ پھر کہتے تھے کہ ہم بھی ان چیزوں کو مانتے ہیں جو قرآن مجید کے اندر ہیں۔ تو اس طرح سے یہ جب اس بات کی تصدیق کرتے تھے کہ جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے، مثلا بہت ساری آیات ہیں قرآن کی جو حدود کے بارے میں ہیں اور سود کے بارے میں، حلال حرام کے بارے میں بہت ساری آیات، وہ ظاہر تورات میں آج بھی اسی طرح سے ہیں جیسے قرآن میں ہیں، ظاہر اللہ کا کلام ہے وہ بھی اور یہ بھی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو تورات میں بھی موجود ہیں۔ تو اب ان سے دوسرے یہودی کہتے تھے کہ اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عند ربکم، کہ کیا تم ان مسلمانوں کو جا کے اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ جو آیات تمہارے اوپر نازل ہوئی ہیں وہی تورات میں بھی پہلے سے موجود ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبریں ہوں یا حلال حرام یا دیگر احکامات، وہ آج بھی بائبل کے اندر موجود ہیں، تورات زبور انجیل میں موجود ہیں، اور اس وقت بھی ظاہر موجود تھے۔ تو جو عوام تھی وہ بتاتے تھے کہ ہاں اس طرح کی آیات تو موجود ہیں تورات کے اندر۔ تو اب جو دوسرے لوگ تھے جن کے نیت صحیح نہیں تھی اور وہ منافقانہ رویہ اختیار کر رہے تھے اور چھپا رہے تھے ان آیات کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق تھیں یا قرآن سے ملتی جلتی آیات تھیں، تو وہ کہتے تھے کہ تم کیوں جا کے بتاتے ہو ان کو، تاکہ یہ لوگ اللہ کے حضور حجت یہ قائم کر سکیں کہ ہاں ان کو بھی پتہ تھا، یعنی
اتنے یہ جاہل تھے، اتنے یہ احمق لوگ تھے کہ یعنی اس طریقے سے اللہ سے بھی گویا چھپانا چاہ رہے تھے یہ، حالانکہ اللہ سے کیسے چھپ سکتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے۔ تو یعنی یہ لوگ مسلمانوں سے تو چھپا ہی رہے تھے تورات کے اندر وہ آیات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں تھیں، یا وہ آیات جو قرآن سے ملتی جلتی تھیں۔ یہ کہتے تھے ان کو نہ بتاؤ، مسلمانوں کو نہ بتاؤ، ان کو پتہ چل جائے گا تو یہ تو کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ قرآن اور تورات جو ہیں وہ اللہ کی دونوں ایک جیسی کتابیں ہیں، اور اللہ کے نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے جیسے قرآن ہے۔ تو یہ دین اسلام گویا موسیٰ علیہ السلام سے یا عیسیٰ علیہ السلام سے یا یعنی ابراہیم علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام سے، سابقہ تمام انبیاء علیہ السلام سے یہی دین چلا رہا ہے، یہی احکامات چلے آ رہے ہیں، تو اس میں شک ہی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نہ بتایا کرو مسلمانوں کو، تاکہ یہ ہمارے اوپر کوئی حجت نہ قائم کر سکیں، ہم سے بحث نہ کریں کہ ہاں بھی تمہاری کتابوں کے اندر تو اس طرح کی آیات موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا ان لوگوں کو، ان بنی اسرائیل کو، ان یہودیوں کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ تو سب جانتا ہے، ما یسرون وما یعلنون، چاہے کوئی چیز چھپی ہو یا کوئی اعلانیہ ہو، یعنی یہ کچھ چھپا بھی رہے ہوں تب بھی اللہ کو پتہ ہے، وما یعلنون اگر وہ اعلانیہ کوئی چیز کر رہے ہوں تب بھی اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ سے کون سی چیز چھپ سکتی ہے؟ یعنی اس قدر یہ جاہل لوگ ہیں، اس قدر یہ بدبخت لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو چھپا کے یہ سمجھا کہ اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی اس قدر ان کی ہٹ درمی، سرکشی، نافرمانی اور گستاخی تھی کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے کہ اللہ کی آیات کو اس لیے چھپا رہے تھے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، حتیٰ کہ اللہ کو پتہ نہ چلے۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، کہ یہ لوگ اللہ کے حضور تمہارے سامنے حجت کریں گے کہ یہ جو ہے ان کو بھی پتہ تھا یہود کو، اور یہ چھپاتے تھے ان آیات کو۔ تو اس طرح سے یہ یعنی ان کی جہالت، ہٹ درمی اور سرکشی کی انتہا کہ اس طرح سے ان آیات کو چھپا چھپا کے ان کی بدنیتی یہاں تک پہنچ چکی تھی۔ اور پھر فرمایا کہ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، یعنی ان میں سے کچھ ایسے ان پڑھ ہیں جو کتاب نہیں جانتے، یعنی بنی اسرائیل میں سے، یہودیوں سے میں بھی ہیں، عیسائیوں کے اندر بھی ہیں، تو اس وقت بھی تھے۔ ان کے علماء صرف کتاب پڑھتے تھے، باقی جو عوام ہے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، بس وہ سن سنا کے جو کچھ ان کو بتاتے تھے ان کے علماء، اسی کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ تو یہ بھی ایک دین سے دوری کا سبب بنتا ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی کچھ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ ہماری اکثریت عوام کی، ایون کہ جو ماڈرن سائنس پڑھ چکے ہیں وہ بھی قرآن کو نہیں پڑھ سکتے یا پڑھتے نہیں ہیں، حالانکہ قرآن مجید کو پڑھنا آج کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آج دنیا کی ہر زبان کے اندر، انگلش ہو، اردو ہو، یا جو بھی ہماری مقامی زبانیں ہیں، سب کے اندر قرآن کا بآسانی ترجمہ، آسان ترجمہ، اس کی تفسیر موجود ہے، اس کو سن بھی سکتے ہیں، اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، علماء موجود ہیں، اس کو جان سکتے ہیں۔ تو جیسے آج ہمارے مسلمانوں کی سچویشن ہے کہ وہ قرآن کے بارے میں بس اس کا ٹیکسٹ سنتے ہیں یا علماء سے باتیں سنتے ہیں، اب جو کچھ کہہ دے اسی کو ہی وہ سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، تو خود سے کوشش نہیں کرتے قرآن کو پڑھنے کی، خود سے کوشش نہیں کرتے قرآن کو جاننے کی۔ تو یہ صورتحال بنی اسرائیل کے اندر بھی ہوئی تھی۔ تو ان کے علماء کے سوا کہ جو باقی عوام تھی وہ اللہ کی کتاب کو، تورات کو، زبور کو یا انجیل کو نہیں پڑھتے تھے، جس کی وجہ سے وہ دین سے دور ہوتے ہوتے چلے گئے۔ ان کے علماء جو کچھ ان کو کہتے تھے، مثلا وہ آیات جو آج بھی جب موجود ہیں انجیل کے اندر یا تورات کے اندر یا زبور کے اندر، جن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن ہے، تو جب ان کی عوام ان سے پوچھتی ہے کہ اس کے اندر تو ایک نبی محمد کی آمد کی خبر موجود ہے، وہ کون ہے؟ تو یہ آگے سے اس کی ایسی تفسیر کرتے ہیں، ایسی تشریح کرتے ہیں کہ ان کی عوام یعنی اپنی جہالت کی وجہ سے مان لیتی ہے، وہ خود سے کوشش نہیں کرتے۔ چنانچہ جن لوگوں نے، جیسے یوسف اسٹیس ہے، یا بے شمار دنیا، امریکہ، یورپ کے اندر ایسے یعنی عیسائیوں کے علماء خصوصاً بڑی تعداد میں، یہودیوں کے بھی، کہ جنہوں نے خود سے جب اسٹڈی کیا
بائبل کو خود سے اور قرآن کو بھی خود سے کیا تو اس وقت وہ مسلمان ہو گئے، کیونکہ اس کے اندر جو آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق تھیں تو وہ آیات ان کے علماء نے کچھ کی کچھ بتائی تھی، تشریح کر کے ان کا کچھ کا کچھ معنی بتا دیا تھا، لیکن جب ان لوگوں نے خود اس کو پڑھا اور قرآن کو بھی خود سے پڑھا، کیونکہ آج بھی بہت سارے عیسائی ہیں، بہت سارے ہندو ہیں، بہت سارے ایسے نان مسلم ہیں جو قرآن کی ٹرانسلیشن غلط طریقے سے کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں، اور قرآن کے بارے میں ایسی انہوں نے چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں کہ لوگ مان لیتے ہیں کہ ہاں جی قرآن کے اندر اس طرح کی غلط باتیں ہیں۔ آپ یہی چیز آپ لے لیں 9/11 کے معاملے میں، یعنی کہ ٹائم پہ کہ انہوں نے کہا جی قرآن کے اندر ٹیررزم کی تعلیم ہے، تو جب لوگوں نے خود سے قرآن کو پڑھا تو 9/11 کے بعد جتنے لوگ مسلمان ہوئے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو جب انہوں نے پڑھا اور اس کے اندر یہ آیت پڑھی انہوں نے سورۃ المائدہ کی کہ جس کسی نے بھی کسی ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچا لی۔ تو جو دین، جو قرآن، جو اللہ کا کلام یہ کہتا ہو کہ ایک انسان کی جان بچانا اتنا بڑا اچھا کام ہے، گویا ساری انسانیت کو آپ نے بچا لیا، اور کسی ایک انسان کی جان لینا، قتل کرنا اتنا بڑا جرم ہے، گویا آپ نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ قرآن کی آیت ہے سورۃ المائدہ کی۔ تو جب ان لوگوں نے اس طرح کی آیات پڑھی تو ان کی آنکھیں کھلیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ دشمنان اسلام کی کوشش ہے کہ وہ ٹیررزم کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں قرآن سے، یا ملا رہے ہیں کہ جی اس کے اندر، اسلام کے اندر یہ ساری اس طرح کی چیزیں ہیں، غلط چیزیں ہیں۔ تو یہ ہے وہ بات کہ ان کی جہالت کی وجہ سے ان کی عوام جو ہے وہ اصل دین سے دور ہے، اپنے اس دین سے بھی، یعنی جو تورات میں ہے، زبور میں ہے یا انجیل میں ہے، اس سے بھی عوام جو ہے یہودی عیسائی وہ دور ہے۔ وہ خود سے پڑھتے تو وہ کبھی بھی اس طرح سے آج یہودی عیسائی نہ ہوتے۔ وہ خود سے اگر اخلاص نیت سے پڑھتے کہ ہمیں ہدایت چاہیے تو آج بھی اگر کوئی شخص تورات، زبور، انجیل کو اسی طرح سے پڑھے جیسے اصل وہ ٹیکسٹ ہے، جیسے خاص کر ہیبرو یا عبرانی زبان میں جو اصل بائبل موجود ہے اس کو پڑھا جائے تو اس کے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر وضاحت کے ساتھ پریڈکشنز موجود ہیں، آپ کی آنے کی خبریں ہیں کہ ان کو ہر آدمی بآسانی جان سکتا ہے، مان سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وضاحت کے ساتھ کلیئرلی ایسی آیات موجود ہیں۔ لیکن یہ ایسے یعنی ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے اپنی عوام کو بھی جاہل رکھا اور اس کے قریب نہیں آنے دیا اصل جو ٹیکسٹ تھا دین کا، تورات، زبور، انجیل کا، اور خود بھی انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ صرف دنیا داری، صرف اپنی جو ان کی اجارہ داری تھی دین کی وجہ سے، کمائی وہ کر رہے تھے دین کے ذریعے سے، تو اس دنیاوی منفیت اور لالچ اور حرص میں پڑھ کے انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ وگرنہ آج بھی تورات کے اندر، آج بھی زبور کے اندر بے شمار آیات ایسی موجود ہیں جو قرآن سے ملتی جلتی ہیں، حلال حرام کی ہیں۔ سور اس میں بھی حرام ہے، قرآن میں بھی حرام ہے۔ شراب تورات، زبور، انجیل میں بھی حرام ہے، قرآن میں بھی حرام ہے۔ تو یہ کیسے پتہ چلے گا؟ ان کی عوام کا یہ عالم ہے جیسے قرآن میں بتایا جا رہا ہے، آج بھی ان کی عوام دین سے دور ہے۔ تو بہرحال ہم ان کا کیا رونا روئیں، ہمیں رونا اپنا رونا ہے کہ کچھ ہماری جو صورتحال ہے وہ بھی کچھ ایسی ہو چکی ہے کہ ہمارے علماء تک دین کا علم سیکھنا رہ گیا ہے کہ یہ دین کا سیکھنا، قرآن کا ترجمہ پڑھنا یہ صرف علماء کا کام ہے۔ حدیثوں کو پڑھنا یا دین کو پڑھنا یا دین کو سیکھنا یہ صرف علماء کا، مولویوں کا، مفتیوں کا کام ہے۔ یہ بس وہ جو مدرسوں میں جا کے پڑھتے ہیں بس، باقی یہ دین سیکھنا، دین پڑھنا، قرآن کا ترجمہ سیکھنا، قرآن پڑھنا یہ عوام کے لیے نہیں ہے۔ حتیٰ کہ بعض ہمارے نام نہاد واعظین نے بھی یہ بات لوگوں میں ڈال دی کہ قرآن کا ترجمہ ڈائریکٹ نہ پڑھنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ حالانکہ آپ دیکھ لیں دنیا میں آج ایک کثیر تعداد، ملین کے حساب سے جو مسلمان ہوئی ہے، یہ ماضی قریب میں یورپ، امریکہ میں خصوصاً انہوں نے صرف قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے۔ انگلش میں، اسپانش میں، فرینچ میں، جرمن میں صرف ترجمہ، عربی تو ان کو آتی نہیں ہے۔
یعنی پڑھ نہیں سکتے عربی وہ، تو انہوں نے صرف جو ترجمہ نیچے لکھا ہوا تھا ان کی مقامی زبانوں میں، تو انہوں نے اس ترجمے کو پڑھا، ان کو قرآن سمجھ آ گیا۔ کیوں؟ اللہ خود فرماتا ہے بار بار وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے تو قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے؟ تو قرآن تو سمجھنے کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے آسان کر دیا ہے۔ کون کہتا ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے سے کوئی گمراہ ہوگا؟ تو وہ تو گمراہ نہیں ہوئے، انہوں نے تو قرآن مجید کا جب ترجمہ پڑھا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے مسلمان ہو گئے کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ ان کو سمجھ آ گیا، کیونکہ اللہ نے قرآن کو رکھا ہی آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ ہمارا اولین فریضہ ہے بحیثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس تلاوت کو ذریعہ نجات، ذریعہ ہدایت بنا دے، اور ہمارے والدین اور سارے مسلمانوں کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔